شامی صاحب، سر کانسپریسی تھیوریز بھی بہت سامنے آ رہی ہیں، رد عمل بھی سامنے آ گیا کہ معاملہ پرانا تھا، اب کیوں گرفتاری ہوئی، اب ہوئی ہے تو یہ کہاں سے جا کے جڑے گی؟ کچھ سینئر صحافی خبریں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو معاملہ 9 مئی سے جا کے جڑتا ہے. ہو کیا رہا ہے شامی صاحب؟ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں، آج ہے 13 اگست. بالکل. کل ہم یوم آزادی منائیں گے. بالکل. تو ہمارے آج پاکستان کے مہمان ہیں اور لاہور میں ہیں مدینہ مسجد نبوی کے امام بالکل ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر. بالکل. اور وہ آج لاہور میں ہیں. ایک دن پہلے وہ ہماری وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف، ان سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا خیر مقدم کیا ہے. ابھی مغرب کی نماز بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں انہوں نے پڑھائی ہے، کیونکہ وہاں طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ خطیب ہیں وہاں مسجد. اچھا، صحیح. اور عشاء کی نماز جو ہے کچھ دیر میں وہ جامعہ اشرفیہ پڑھائیں گے. اچھا، آپ بھی میرے خیال ہے جا رہے ہیں اور ادھر؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ حاضر ہونے کی. اور وہاں سپیکر بھی ہوں گے قومی اسمبلی کے، اور حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب جو اس وقت محتمم ہیں وہ ان کا خیر مقدم کریں گے. صحیح. تو یوم پاکستان پر اور یوم آزادی پر ان کی آمد جو ہے بہت مبارک ہے. اور ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ان کے لیے جو پاور ہاؤس ہے، جو روشنی کا مینار ہے، وہ مدینہ منورہ ہے. بالکل. اور وہ قرآن اور سنت سے رہنمائی لیتی ہیں. ان کا جو ماڈل ہے وہ عمر فاروق کا ماڈل ہے، ریاست فاروق اعظم کا. ان کی گورننس جو ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو امام صاحب نے کہا کہ ان کی باتیں سن کر وہ بہت خوش ہوئے ہیں. انہوں نے ان کو اپنی بہن کہا، اپنی بہن کو دعوت دی کہ مدینہ منورہ تشریف لائیں اور وہاں ان کا خیر مقدم کریں گے. وہ دوبارہ ڈاکٹر صلاح صاحب کا یہاں آنا بہت مبارک ہے. پاکستان جب قائم ہوا تھا تو وہ رات جو تھی ہماری قمری مہینے کے مطابق وہ لیلۃ القدر تھی. بالکل. اور 27ویں کی شب تھی. اور تو بہرحال پاکستان اس مبارک رات میں وجود میں آیا. اور ڈاکٹر صلاح صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہم ان سے ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں. بے شک. اب آپ آئیں، جو ہمارے فیض حمید صاحب ہیں جی سر، وہ گرفتار ہو چکے ہیں. وہ 10 کور جو ہے اس کی تحویل میں ہے شاید. اب ان کو اب ایک میجر جنرل جو ہیں وہ لیڈ کریں گے اس کورٹ مارشل کو. صحیح. اور ان کے خلاف مقدمہ چلے گا اور پھر دیکھتے ہیں ان کو کیا سزا ہوتی ہے. ایک چیز شامی صاحب کلیئرٹی میں سزا تو کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ یہ یعنی تاثر دے رہے ہیں کہ شاید ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا، یعنی کورٹ آف انکوائری تو ہو گئی. دیکھیں، انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، جو شواہد جمع کرنے تھے وہ ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد بالکل ایسا ہے جیسے پولیس جو ہے کسی مقدمے کی پہلے FIR درج کرتی ہے، پھر اس کی تفتیش کرتی ہے، پھر چالان جو ہے مرتب کر کے وہ عدالت میں جمع کرا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اس میں کتنی جان ہے اور کیا سزا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی آپ سمجھیے کہ FIR درج ہو چکی. صحیح.